अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशबाश रखे। आज बच्चों हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है और एक खूबसूरत से गांव की है। ये गांव अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। ये एक पुरफजा मकाम था, लोग यहाँ दूर दूर से आते थे। इस गांव में चारों तरफ हरियाली थी, बागात थे, फूलों की क्यारियां थी, खजूर और नारियल के दरख्त थे। रंग बिरंगी चिड़ियाँ और तितलियाँ हर वक्त फजा में उड़ती फिरती थीं। दरख्तों में गिलहरियों के घर बने हुए थे। इस खूबसूरत से गांव में करीम नामी शख्स रहता था। करीम नामी शख्स की जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ के बागात की रखवाली करता था, मौसम के फल तोड़कर उनके मालिकों तक पहुँचाता था, दरख्तों पौधों का ख्याल रखता था, फलदार दरख्तों की हिफाजत करता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा लाली और बेटी नीली। दोनों बच्चे बड़े शरारती और ज़हीन थे। करीम एक बहुत गरीब शख्स था और उसका बहुत दिल चाहता था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। उसके बच्चे भी अब सब बच्चों की तरह तालीम हासिल करें। ख़ास तौर पर वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान रहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसके साथ काम में उसका हाथ बटाए, उसकी मदद करे, मगर लाली बहुत लापरवाह और खिलंडरा बच्चा था। दिन भर दरख्तों पर से गिलहरियों के अंडे निकालता था, दरख्तों के फल तोड़ता था, कभी फूलों के पौधों में से फूल तोड़कर फेंक दिया करता था। करीम उसको बहुत समझाया करता था कि ऐसे काम ना करो, मेहनत करो, मेरा हाथ बटाओ, मगर लाली लापरवाह खिलंडरा था। उसका दिल खेल कूद तमाशों में लगा रहता था। सुबह नाश्ता करके घर से निकलता और दिन भर घूमता फिरता था। करीम दिल ही दिल में बहुत परेशान रहता था। एक दिन करीम शहर की तरफ गया तो वहाँ पर एक ऐलान हो रहा था कि शहर की रईस की इकलौती बेटी जो अभी बीमारी से उठी है वो बहुत खामोश हो गई है। ना हंसती है ना बोलती है, कभी कुछ खा लिया तो पूरा पूरा दिन भूखी रहती है, चारों तरफ देखती रहती है। रईस को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी और उसने अपनी बेटी को तमाम दुनिया की आसाइशों और सहूलतें दे रखी थी, लेकिन यहाँ आकर वो बिल्कुल बेबस हो गया था और वो अपनी बेटी को ज़िंदगी की तरफ लौटाना चाहता था। इसलिए उसने ये ऐलान करा दिया कि जो भी उसकी बेटी को खुद बोलने पर मजबूर कर दे और उसको खुश और खुर्रम और कामयाब कर दे कि वो लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ गुजार सके, तो वो उस शख्स को एक खतीर रकम देगा, उसको इनाम में एक रकम दी जाएगी। लोग जो थे ये ऐलान सुनते ही जोक दर जोक रईस के घर पे जमा होने शुरू हो गए। करीम भी उन लोगों के साथ रईस के घर पहुंच गया। रईस का घर क्या था, शीशे का खूबसूरत महल था। महल के चारों तरफ खूबसूरत बागात थे जिसमें खुशनुमा पौधे लगे हुए थे, चारों तरफ फव्वारे लगे हुए थे। खूबसूरत रंगीन रोशनियों ने महल को बेइंतहा हसीन बना दिया था। रईस अपनी इकलौती बेटी के साथ लॉन में मौजूद था। एक एक करके लोग आते थे और रईस की बेटी के सामने ऊट पटांग हरकतें करते थे, लतीफ़े सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे ताकि उसकी बेटी हंसे खुश हो जाए, लेकिन और वो लोग इनाम हासिल कर ले। लेकिन ये सारी कोशिशें बेसुध साबित हो रही थी और लोग नाकाम होकर वापस जा रहे थे। रईस के घर में लोगों का हजूम कम हो रहा था और करीम सोच रहा था कि वो भी एक कोशिश कर कर देखे। रईस ने 3 दिन का टाइम दिया था कि जो शख्स भी इन 3 दिनों में रईस की बेटी को ठीक कर देगा तो रईस उस शख्स को इनाम और कराम से नवाजेगा। करीम ये सब बातें सुनकर अपने घर आ गया और उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि क्यों ना हम रईस की बेटी को सही कर दें, उसको अपने साथ लेकर आएँ और उसको ठीक कर दें ताकि वो रकम हमें मिल जाए। और रईस की बेटी अगर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ गई तो रईस हमें माल दौलत से नवाज देगा। करीम की बीवी ने कहा, कल मैं आपके साथ जाऊंगी और रईस से बात करूंगी। अगले दिन करीम की बीवी और करीम रईस के घर पहुंचे। रईस बहुत उदास बैठा हुआ था। करीम ने सवाल किया कि कोई कामयाब हुआ? रईस ने मायूसी से सर हिला दिया। नहीं, अभी तक कोई कामयाब नहीं हो सका। करीम की बीवी ने कहा कि मैं आपकी बेटी से मिलना चाहती हूँ। रईस ने कहा, क्या आप मेरी बेटी से मिलने? मेरी बेटी का नाम नीलोफर है। और रईस ने करीम की बीवी को नीलोफर के कमरे में भेज दिया। जब करीम की बीवी नीलोफर के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एक बच्ची खामोशी से खिड़की के पास कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और बाहर देख रही है। करीम की बीवी कुछ देर रईस की बेटी के पास बैठी रही, फिर उसने सवाल किए, उसका नाम मालूम किया, मगर रईस की बेटी बिल्कुल खामोश रही। करीम की बीवी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा।
میرے گھر میں بہت سے پرندے ہیں، جانور ہیں، خوبصورت باغ ہے، پرفضا مقامات ہیں، اور میں تمہیں گھماؤں گی۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ وہاں میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر تمہاری جیسی جتنی ہے، نیلی، اس کا نام نیلی ہے۔ کریم کی بیوی نے دیکھا کہ نیلوفر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کریم کی بیوی سمجھ گئی کہ نیلوفر تنہائی کا شکار ہے۔ کریم کی بیوی نیلوفر کو لے کر رئیس کے پاس آ گئی۔ محترم، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر آپ کو اپنی بیٹی کو میرے ساتھ میرے گھر بھیجنا ہوگا۔ رئیس نے پہلے تو انکار کیا، مگر بیٹی کی محبت میں وہ مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی بہت سی آسائشوں کی عادی ہے، کیا وہ آپ کے گھر رہ سکے گی؟ کریم کی بیوی نے کہا کہ آپ نے سب کو موقع دیا ہے، ہمیں بھی موقع دیں۔ رئیس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف 3 دن دوں گا، میرے ملازم آپ کے گھر کے چاروں طرف رہیں گے۔ کریم کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ ہمارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہ بات طے ہو گئی اور کریم کی بیوی نیلوفر کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ نیلوفر نے جیسے ہی کریم کے پرفضا مقام والے گاؤں میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ابھی وہ اپنے اطراف کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جالی ہے اور دوسرے ہاتھ میں تتلی پکڑنے والا جال ہے۔ ننگے پیر سر پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے، مٹی اس کے پیروں پر لگی ہوئی ہے، بال الجھے ہوئے۔ نیلوفر حیران ہو کر اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کریم کا گھر آ گیا۔ کریم نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کو آواز دی، دیکھو نیلی کون آیا ہے۔ نیلی بھاگتی بھی آئی اور اس نے آتے ہی بڑے پیار سے نیلوفر سے ہاتھ ملایا۔ نیلوفر کے چہرے پر کچھ تھکن تھی اور کچھ خاموشی کے اثرات تھے۔ وہ ایک نظر بس دیکھتی رہی۔ چلو اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ نیلوفر نے کھانا کھایا اور کھانے کے دوران وہی لڑکا جو اس نے راستے میں دیکھا تھا بھاگتا ہوا آیا اور کھانے میں شامل ہو گیا۔ کریم کی بیوی نے اس کو ڈانٹا، لالی پہلے اپنے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، دیکھو سارا دن تم گھومتے پھرتے رہے ہو، پیروں میں کتنی مٹی لگی ہوئی ہے۔ انجان لڑکی کے سامنے لالی شرمندہ ہو گیا، فوراً ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ نیلوفر سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی کتنی مختلف ہے اس زندگی سے جو وہ گزار رہی ہے۔ یہاں پر تو سادہ سا کھانا، چارپائی پہ بستر، سادہ سا کچا مکان مگر صاف ستھرا، اس کا محل جیسا مکان، نوکروں کی فوج، ایک کو آواز دو تو 10 حاضر ہو جاتے ہیں، نرم آرام دہ بستر، سفر کے لیے بڑی سی گاڑی، بہترین کھانا، ہر چیز کی خواہش تو وہ حاضر، مگر اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں۔ اور یہاں پر ایک سادہ سی زندگی، لیکن کتنا سکون ہے، کتنی خوشی ہے۔ رات ہو رہی تھی اور وہ اپنی زندگی کا موازنہ کر رہی تھی جس سے وہ اکتا گئی تھی۔ وہ زندگی اس کو مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ مایوسی کا شکار ہو رہی تھی، نہ اس کی ماں تھی، نہ اس کو کوئی بھائی تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ کریم کی بیوی نے سب کو اٹھایا، سب بچوں نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد ناشتے کا انتظام ہوا۔ لالی اور نیلی جو تھے وہ لطیفے اور کہانیاں سنانے لگے۔ نیلوفر خاموشی سے سنتی رہی، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دونوں بہن بھائی کتنا چہکتے ہیں، کتنا خوش رہتے ہیں۔ پھر نیلی اور لالی نیلوفر کو لے کر سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ کسی طرح سے نیلوفر خوش ہو جائے، مسکرائے۔ یہ اتنا خاموش کیوں ہے، بولتی کیوں نہیں ہے، تھوڑی سی بات کر کے پورا دن خاموش رہتی ہے، لالی نیلی کے کان میں بول رہا تھا۔ نیلوفر کو یہ جگہ بہت اچھی لگی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہریالی تھی، خوبصورت پھول، رنگ برنگی تتلیاں، گلہریاں۔ پھر لالی ان کو خرگوش دکھانے لے گیا۔ پھولوں سے لدے ہوئے پودے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، سب کچھ بہت دل فریب اور خوبصورت تھا۔ وہ لوگ سیر کر کر دوپہر کو گھر آ گئے۔ نیلی اور نیلوفر گھر آ کر ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ گئے۔ نیلوفر کو سب کچھ دیکھ رہی تھی، خاموشی کے ساتھ، خاموش نگاہوں سے، اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دوپہر کو لالی گھر آیا تو آتے ہی رونے لگا کہ اماں آج ابا نے بہت مارا ہے، آج تم نے کوئی ضرور شرارت کی ہوگی۔ لالی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ہاں آج میں نے سارے آم توڑ لیے۔ بیٹا غلط بات ہے، بغیر پوچھے کوئی چیز بھی کسی کی نہیں لینی چاہیے۔ کریم کی بیوی نے بڑے پیار سے لالی کو سمجھایا، اور جاؤ کے نہا کر آؤ، تمہارے بالوں میں کتنی مٹی ہے۔ انہی تمام باتوں میں سب لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کریم کی بیوی خوش ہو رہی تھی کہ نیلوفر کو گھر آئے ہوئے
دوسرا دن ہو رہا ہے اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں وہ دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس نے نیلوفر کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر وہ سب کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی وہ پریشان نظر آتی تھی۔ کریم کی بیوی دعا کر رہی تھی کہ نیلوفر اس گھر سے بھلی چنگی ہو کر جائے تاکہ اس کو انعام و کرام میں پیسہ ملے، ان کے بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو حل ہو جائیں گے۔ آج دوسرا دن بھی ختم ہونے کو تھا، کل تیسرا دن ہے۔ رات کو وہ اپنے شوہر کے پاس آ کر کہنے لگی، کریم آج دوسرا دن بھی ختم ہو گیا، کل تیسرا دن ہے اور نیلوفر کو اس کے والد آ کر لے جائیں گے، مگر نیلوفر میں بہت کم تبدیلی آئی ہے۔ ارے بھلی مانس، سو جاؤ، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کریم نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ صبح ہوئی، ایک نیا دن طلوع ہوا۔ ناشتے کی تیاری نیلی کر رہی تھی۔ کریم کی بیوی نے دیکھا کہ نیلوفر بھی کچن میں چلی گئی ہے۔ اب وہ نیلی کی مدد کروانے لگی۔ نیلی مسلسل اس سے باتیں کر رہی تھی اور نیلوفر خاموشی کے ساتھ سب باتیں سن رہی تھی۔ کریم کی بیوی نے کہا، چلو تم دونوں باورچی خانے سے باہر آؤ اور کچھ صفائی کر لو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ نیلی کے ساتھ ساتھ نیلوفر بھی صفائی میں مدد کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ پھر سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آج وہ لوگ نہر کی طرف گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ نہر کے کنارے ٹہلتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ نہر کے پاس بہت پیارے پیارے پرندے آ رہے تھے۔ نیلوفر بہت خوش ہو رہی تھی۔ لالی نے کہا کہ اب وہ اکیلا گھومنے جائے گا، تم دونوں گھر واپس جاؤ۔ اور دوپہر کے کھانے کے لیے کریم کی بیوی نے نیلوفر سے پوچھا کہ وہ کیا کھائے گی، تو وہ خاموش رہی۔ ارے بیٹے، آج تو تمہارا ہمارے گھر آخری دن ہے، کل تمہارے ابو تمہیں آ کر لے جائیں گے، جلدی سے بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا ہے۔ نیلوفر خاموش رہی اور سوچ رہی تھی، جو زندگی وہ گزار رہی ہے اور جو زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، کتنا فرق ہے دونوں میں، مگر یہ لوگ کتنے مطمئن اور خوش ہیں اور ہم کتنے اداس اور پریشان۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیلنے لگی کہ اگر میں واپس چلی جاؤں گی۔ اتنے میں زور سے دروازہ کھلا اور لالی اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر ایک گدھے کا بچہ تھا۔ لالی زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ یہ منظر کچھ اتنا دل فریب تھا کہ نیلوفر زور زور سے ہنسنے لگی۔ لالی اور نیلی بھی اور پھر کریم کی بیوی زور زور سے ہنسنے لگے۔ لالی نے اپنے کندھوں میں جو گدھے کا بچہ اٹھا رکھا تھا وہ زور زور سے ڈھہچو ڈھہچو کر رہا تھا۔ پورا گھر ہنسی سے گونج اٹھا۔ عین اسی وقت رئیس اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بےتاب ہو کر اس کو دیکھنے کے لیے کریم کے گھر داخل ہوا۔ کریم بھی اس کے ساتھ تھا۔ رئیس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بہت عرصے بعد اپنی بیٹی کو یوں خوش و خرم ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور کریم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے رئیس کی بیٹی کی زندگی کی طرف لوٹانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ سیٹھ نے وعدے کے مطابق کریم کو انعام کی رقم دی۔ نیلوفر نے کہا کہ یہ انعام کا اصل حقدار تو نیلی اور لالی ہیں، یہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، ان کی محبت اور پیار میں کبھی نہیں بھلا سکوں گی۔ کریم کی بیوی آگے بڑھی، بولی، میں تو سمجھتی تھی لالی میرا نالائق بچہ ہے، سب کو پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، مگر آج اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کوئی اچھا بھی کام کر سکتا ہے۔ اچھا بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔